اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علم۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے اور اپنے کرم سے نواز دیں۔ الحمدللہ خانقاہ کی طرف سے بہت اچھی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جاتی ہے، کوشش کیا کریں ان کو آپ شیئر کر دیا کریں۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی مسند کے حوالے سے بات کریں گے۔ کافی احباب عاملین حضرات، خاص کر کے جو عاملین حضرات ہیں وہ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری مسند جہاں پر بیٹھ کے ہم علاج کرتے ہیں، علاج معالجہ کرتے ہیں، مریضوں کو دیکھتے ہیں، آئے دن بندشوں کا شکار ہوتے ہیں۔ آئے دن بندش ہوتی ہے، مریض نہیں آتے، مریض رابطہ نہیں کرتے، مریض فون پہ رابطہ نہیں کرتے، یا مریض بالکل آنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل بھی ہوگا اور مسند کی چوکی لگانے کا بھی میں آپ کو عمل بتاؤں گا، طریقہ بتاؤں گا۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کی مسند، آپ کی جگہ جہاں پر بیٹھ کے علاج معالجہ کرتے ہیں بالکل سیف اور محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کی طرف سے تقریباً 16 کتابیں آ چکی ہیں۔ جو احباب بھی جو یہ کتابیں لینا چاہتے ہیں تو یہ ہر کوئی کتاب لے سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ عامل لیں گے یا غیر عامل لیں گے، یہ ہر کوئی کتاب لے سکتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے شاذلی تربیتی نصاب، ٹھیک ہے نا، اس میں 15 اسباق ہیں: استخارہ، حصار، علاج معالجہ، تعویذات، اور پھر نقوش، فلیتے اور کاٹ کے مختلف طریقے اور اتارے کے مختلف طریقے الحمدللہ اس میں موجود ہیں۔ اب اس میں ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جتنے بھی جو ہے وہ اس اعمال کرتے جائیں گے۔ 15 اسباق ہیں، تو 15 کے 15 اسباق کرنے کے بعد ساری زندگی تا عمر آپ کو کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ ادھر آپ نے جو ہے نا وہ آپ کا حصار لگا ہوگا، پھر آپ نے تسبیح اٹھانی ہے، استخارہ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے مریض کے آگے کے معاملات یعنی کہ جادو جنات جو بھی ہیں اس کے تعویذات، فلیتے، نقوش اس میں موجود ہیں، آپ نے وہ تیار کر کے مریضوں کو دے دینے۔ میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ جو احباب شاذلی تربیتی نصاب کر لیں گے ان کو کسی عمل کی اور ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تا عمر یہ ایک ہی کافی ہے۔ میں عرصہ دراز سے نقوش دے رہا ہوں، فلیتے دے رہا ہوں، تعویذات دے رہا ہوں، وہی دے رہا ہوں، کیونکہ میرا بلیو ان پہ ایک ہی نقش بار بار وہی استعمال کرتا رہتا ہوں، تو اس میں اور قوت آتی ہے اور طاقت آتی ہے۔ تو اس میں بے شمار نقوش ہیں، بے شمار فلیتے ہیں، پھر بے شمار تعویذات، ہر عمل کے ساتھ نقوش، فلیتے، تعویذات ہیں۔ تو آپ اس میں آپ عمل کریں، اب آپ کی مرضی، اس میں 2 عمل کر لیں، 3 کر لیں، 5 کر لیں، جتنے آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان سے آپ آگے نقوش، فلیتے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ذات کا عمل ہے، بسم اللہ شریف کا عمل ہے، اسی طرح نادل شریف کا عمل ہے، اور پھر اعمال حزب البحر، حزب البحر شریف کا عمل ہے، اور پھر اس طرح حب کے اعمال اس میں الگ سے حب کا عمل ہے، اور اعمال یا قہار ہے اس میں، اور یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ کے اعمال ہیں، اور استخارے کا مکمل طریقہ ہے اس میں، اور اسی طرح درود تاج کا عمل ہے، اور پھر جو مین چیزیں ہیں اعمال نقش سیفی کے اس میں اعمال ہیں، اور پھر آگے چلتے ہیں نہانے کے نقوش، فلیتے، تعویذات، اور پھر اس سے مراقبہ بھی مکمل اس میں موجود ہے، پوری ڈیٹیل تفصیل موجود ہے۔ تو اب یہ کہ آپ جب اس کو ہماری روحانی درسگاہ پہ رابطہ کریں گے، یہ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 0325111919، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ نمبر آپ ڈائل کریں گے واٹس ایپ پر، موبائل پر ڈائل کر کے آپ اپنی رجسٹریشن کروائیں گے، اور پھر ہماری ٹیم آپ کو یہ PDF فائل اور کتاب، پاکستان میں کتاب اور پاکستان سے باہر PDF فائل دے دے گی، اور پھر آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور آپ کے اسباق اسی دن سے شروع ہو سکتے ہیں، آج سے ہی کر لیں بھلے، اسی دن سے آپ کے اعمال شروع ہو جائیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ کرتے جب آپ اس کے پورے عمل مکمل کر لیں گے تو ایک بندہ نیوٹرل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا اس کو، تو الحمدللہ جب یہ پورے اس کے اسباق کر لے گا تو ایک ماہر روحانیت والا بن جائے گا، راہ سلوک پر چلنے والا بن جائے گا، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں علاج معالجہ کروں لوگوں کا تو بھی اس میں مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ تو کتنا فائدہ ہے، صرف ایک ہی کورس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔
برکتیں عطا فرمائے۔ تو اکثر ہمارے عاملین حضرات خاص کر کے اپنی مسند کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ حضرت یہ مسند پہ پھر بندش آ گئی ہے، مسند پہ پھر اثرات آ گئے، مسند پہ پھر مسئلہ ہو گیا، اب اس کو کس طرح کریں؟ کوئی ایسا حل بتائیں، کوئی ایسی ترکیب بتائیں کہ ہماری اس سے جان چھوٹ جائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مریضوں کو دیکھتے ہیں، اب اس میں نارمل جنات بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت خبیث اور گندے جنات بھی ہوتے ہیں، اس میں کالے علم کے جنات بھی ہوتے ہیں، پھر کالا علم چلا ہوا، سفلی عمل چلا ہوا ہے اس کے بھی جنات ہوتے ہیں، مسلح شدہ جنات بھی ہوتے ہیں، اور ہائر کیے ہوتے ہیں جنات، وہ بھی اسی مریضوں پہ ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح عام ناری جنات جو وہ بھی ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ عام ناری جنات میں بھی بہت بڑے بڑے عامل ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ایسے خطرناک عامل ہیں کہ جب ہم ان کے روحانی معاملات دیکھ لیں تو ہماری عقل دنگ رہ جائے گی کہ وہ ہمارے سے بھی بڑے عامل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے اتنے بڑے بڑے چلے کیے ہوتے ہیں، پڑھائیاں کی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ عامل اگر کمزور ہے، کم پڑھائیوں والا ہے، تو وہ 1 سیکنڈ لگائیں گے، بس ایسے کریں گے، بندش لگا دیں گے۔ اب اتنا کرنے کی دیر ہے، وہ اتنا آیا ہے مریض، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے پاس مریض آیا، مریض کے ساتھ اس نے بھی آنا ہے، دیکھنا بھی لوگ دیکھیں۔ اب وہ جب دیکھ لیتا بھی یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کے حصارات بھی مضبوط نہیں ہیں، اس کی مسند پر بھی حصار نہیں لگا ہوا، یہ استخارے میں بھی مضبوط نہیں ہے، تو علاج تو بعد کی بات ہے نا، اگر اس کا حصار مضبوط نہیں ہے اور استخارہ بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ 1 سیکنڈ میں بندش لگا کے نکل گیا، ٹھیک ہے نا۔ عامل صاحب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب مریض آنا بند ہو گئے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی طبیعت، گھر والوں کی بھی طبیعت خراب ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں یہاں پر 2 میں نے نام لیے، ایک حصار اور دوسرا استخارہ۔ اگر اس کے حصارات مضبوط ہیں تو وہ اس کا باپ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کا استخارہ اگر مضبوط ہے تو استخارہ وہ ہوگا، بھلے اس کے اوپر وہ اٹیک کرے پھر بھی اس کا استخارہ چل رہا ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس نے عمل اتنا مضبوط کیا ہوا، اس نے اس کے اوپر پڑھائی اتنی کی ہوئی ہے، اس نے اس عمل کو اتنا مضبوط کیا ہوا کہ وہ جنات، وہ چیزیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ تو استخارہ وہ کرے گا، دیکھے گا میرے پاس مریض نہیں آ گئے، میرے پاس معاملات وہ نہیں رہے پہلے تھے، استخارہ کرے گا، ہمیں یہ چیز آ گئی ہے، اڑا دو۔ اب اس کے استخارے کے اتنے پاورفل موکلات ہوں گے، جنات ہوں گے، امان ہوں گے، وہ 1 منٹ میں ساری بندش اڑا کے پر ہی پھینک دیں گے، معاملہ ٹھیک ہو گئے۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس جو ہماری جو ہے نا فرسٹ جو کہہ لو کہ نفری ہے، یا ہماری فرسٹ جو ہے وہ فوج ہے، وہی کمزور ہوگی، حصار والی کمزور ہوگی، استخارہ کمزور ہوگا، پھر کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ پھر اس نے بندش لگا دینی، نکل جانا ہے، عامل بیچارہ بیٹھا پیچھے دیکھ رہا ہے کیا ہوگا۔ اب کس طرح وہ پھر مختلف لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، اپنے سینئر سے رابطہ کرتا ہے، اپنے دوست احباب سے رابطہ کرتا ہے، کبھی اسے یار یہ کام نہیں ہو رہا، یہ معاملات نہیں ہو رہے، آپ دیکھو میرے اوپر بندش تو نہیں ہے، یا کچھ معاملات نہیں ہو رہے۔ تو اس میں ہے کہ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہو تو آپ ہماری خانقاہ سے بھی اس کا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ تو میں خود اس میں الحمدللہ استخارہ کرتا ہوں۔ اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا 0305111919، تو یہ ہماری علاج گاہ کا نمبر ہے۔ آپ نے یہاں پر واٹس ایپ پر، موبائل پر کال کر کے بات کرنی ہے، ہماری ٹیم آپ کو آگے کی رہنمائی کر دے گی۔ تو میں خود آپ کا جو ہے نا وہ استخارہ کر کے آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا، جو بھی معاملات ہوں گے اس کا حل بھی بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب یہ ہے کہ عامل دیکھتا ہے کہ میں وہ لوگوں سے استخارہ کرواتا ہے، چیک کرواتا، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ لو جی یہ تو کام ہو گیا، یہ بندش لگ گئی ہے اور یہ اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، یہاں سے اس کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بندش لگتی ہے تو صرف بندش اس کے اوپر نہیں آئی۔ بندش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندش ہوگی مریض بند ہو گئے۔ وہ خبیث کا بچہ کیا کر کے جائے گا، وہ اس کی مریضوں کو بھی بھان دے گا، اس کے اعمال کو بھی بھان دے گا، اس کی مسند کو بھی بھان دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ تھوڑی کرنا ہے کہ لو بھی چلو مریضوں کو بھان دیتے باقی چھوڑ دے گا۔ اس کا جہاں تک بس چلے گا، جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، وہ سارا کچھ کر کے جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ عامل پھر بیٹھا دیکھتا ہوتا ہے کہ بھئی اب کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت ان معاملات سے ہر کسی کو محفوظ رکھیں، ہمیں بھی، آپ سب کو محفوظ رکھیں۔
کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے، دشمن تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا ہے، وہ کام کر کے نکل جاتا ہے۔ اب ہم نے تو چیک کریں گے تو پتہ چلے گا، یا ہم فیل کریں گے یا محسوس کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بھی ہمارے معاملات بند ہو گئے، کاروبار بند ہو گیا، جو ہے نا وہ کیا لو کہ مسند بند ہو گئی ہے، مسند پر کوئی آتا نہیں ہے، فون کا پہلے اتنے سارا دن فون آتے تھے، اب کوئی فون ہی نہیں آتا، تو آپ کے فون کے اوپر بندش لگا دی تو وہ کہاں سے لوگوں کی کالیں آئیں گی؟ اب جس نے بھی کال کرنی ہوگی اس کے مائنڈ میں آئے گا نہیں، سوچ میں آئے گا نہیں، خیال میں نہیں آئے گا۔ اس طرح کے کئی واقعات آپ خود بھی دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے نا تو آپ ان کے ذہن میں آتے ہی نہیں ہو، اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ چیزیں اس کو وہاں جانے سے روک دیتی ہیں۔ تو بہرحال اب یہ اگر معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے، تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ جہاں پر بیٹھ کے مسند پر علاج معالجہ کرتے ہیں، آپ نے سب سے پہلا یہ کام کرنا کہ مدامتیں کوشش کریں وہاں کریں۔ اگر آپ اپنی مسند پر بیٹھ کے مدامت کرتے تو میرا خیال ہے کہ آپ کے 60-70% معاملات حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ مدامت جب کرتے ہیں اس کا نور ہمارے قلب میں اترتا ہے، اس کی نورانیت ملتی ہے، تو ہمیں الحمدللہ ان چیزوں سے وہ محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ آپ نے کرنا۔ دوسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے چیک کر لیا، کروا لیا، پتہ لگ گیا کہ واقعی بندش ہے، پکی بات بندش ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ 4 عدد لیمن لے لیں، ٹھیک ہے نا، مدامت جو کر رہے ہیں وہی پڑھائی کریں، اس کے اوپر کر کے ایک دن عصر کے وقت آپ نے مسند جہاں ہے یا گھر بھی اگر کرنا ہے تو گھر کے 4 لیمن چاروں کونوں میں الگ رکھ دیں، مسند میں الگ رکھ دیں۔ اب مثال کے طور پہ مسند بھی گھر میں ہی ہے تو پھر پہلے 4 کونوں میں گھر کے 4 لیمن رکھ دیں، پھر آپ جس کمرے میں جہاں پر بیٹھ کے علاج معالجہ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ نے 4 لیمن چاروں کونوں میں رکھ دینے، پڑھائی کر کے عصر کے وقت رکھ دینے۔ تو اس کے بعد یہ پڑھے رہیں، ساری رات پڑھے رہیں۔ دوسرے دن طلوع آفتاب کے بعد، یعنی کہ طلوع آفتاب کے بعد آپ نے اٹھانا ہے، اٹھا کے چاروں لیمن کو مسند کے بیچ میں رکھ کے 4 ٹکڑے کریں اور کچرے میں پھینک دیں۔ اگر گھر کے بھی رکھے ہیں آپ نے تو چاروں لیمن اٹھائیں، گھر کے بیچ میں رکھ کے کاٹ کے کچرے میں پھینک دیں۔ جو مسند والے ہیں اب اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے اوپر سے 7 مرتبہ گھمائیں، پھر اس کو مسند کے درمیان میں رکھ کے اس کو کاٹ کے کچرے میں پھینک دیں، تو الحمدللہ آپ کے مسند کی کاٹ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگربتیاں منگوا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا، تو روزانہ جیسے پڑھائی کرتے ہیں، مدامت کرتے ہیں، تو ایک اگربتی پہ دم کریں، پھونک ماریں، جب مکمل ہو جائے تو وہ اس کو مسند کی جگہ پہ لگا دیں، تو الحمدللہ اس سے بھی بندش ختم ہو جائے گی، یہ پوری کاٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ تیسرا کام یہ ہے کہ جب آپ مدامتیں کریں، پڑھائیاں کریں، ذکر و اذکار کریں، ٹھیک ہے نا، چلا نہیں، باقی جیسے ہم پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، عطر رکھ لیں، وائٹ عود لے لیں، ٹھیک ہے نا، بلیک عود لے لیں، اور کوئی جو بھی آپ کو پسند ہو، ٹھیک ہے نا، جو آپ کو پسند ہو وہ عطر لینا ہے، آپ نے وہ لینا ہے۔ اگر وائٹ عود لے لیں تو بھی صحیح ہے، وہ نارمل ہر کوئی بندہ استعمال کر لیتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اوپر روزانہ پڑھائی پہ دم، یعنی کہ مدامتیں اس پہ دم کرتے رہا کریں، اس پہ پڑھائی کرتے رہا کریں۔ اب آپ روزانہ پڑھتے پڑھتے روزانہ اس کو لگا بھی لیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو خوشبو ماشاءاللہ بہت اچھی آئے گی، پھر لوگ مسخر ہوں گے۔ تیسرا کام کیا ہوگا جو اہم ہے، وہ آپ کے اوپر بندش نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے عطر کے اوپر پڑھائی کی ہے، دوسرا جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ روحانی چیزوں کو خوشبو پسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نورانی روحانی علوی چیزوں کو خوشبو پسند ہوتی ہے۔ جب آپ پڑھ کے دم کریں گے، خوشبو لگائیں گے تو وہ آپ کو اور سیف رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ یہ تو ہو گئی ہماری کاٹ۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم نے چوکی کیسے لگانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چوکی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کی مدامت کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، اسی کو آپ نے اب مثال کے طور پہ آپ نے 3 عمل کیے ہیں، 5 عمل کیے ہیں، 7 عمل کیے، اب اس میں حصار کا بھی ایک عمل ہونا چاہیے لازمی، تو جس میں حزب البیت شریف ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، آیت الکرسی ہے، حصار غوثیہ باموکل ہے، یا پھر حصار قطبی، یہ حصار کے جو نہیں کہ اس میں عمل لازمی ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے پڑھ کے روزانہ آپ مسند پر بیٹھے ہوئے
تو اگر آپ مسند کا ہی صرف اس کی ہی چوکی لگانا چاہتے ہیں تو اس کی لگا سکتے ہیں، یا پھر اپنے گھر کی بھی ساتھ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی ترکیب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کی یہ مسند پورا کمرہ ہے یا چورس ہے، یا اس طرح یہ کمرہ چورس ہے، آپ جہاں پر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے نا، آپ یہاں پر بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ، یہاں پر بیٹھے ہوئے یا یہاں پر بیٹھے ہوئے، اب آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ یہاں بیٹھے ہوئے، تو اب آپ نے یہاں پر بیٹھے ہیں، جیسے میں بیٹھا ہوں ادھر بیٹھے ہوئے، تو سیدھا یہ آپ کا کونا بنتا ہے، رائٹ سیدھا کونا یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب چاہے آپ تھوڑا سا آگے بیٹھیں پیچھے بیٹھیں، لیکن سیدھے ہاتھ پہ یہ کونا بنتا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ پہ جو کونا ہوگا، آپ نے پہلے مدامت جب پوری ہو جائے گی، آپ نے پہلے سیدھے کونے پہ دم کرنا ہے، پھر اس سے یعنی یہاں ہو گیا، پھر یہاں پر دم کریں، پھر یہاں پر بیٹھے ہوئے، پھر یہاں پر اس طرح اس کو بند کر دیں، پھونک مار دیں اور حکم لگائیں کہ اس کے اوپر چوکی لگا دیں، سخت ترین چوکی لگا دیں، حصار کر دیں، چوکی لگا دیں۔ حصار، چوکی، کڑا یہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، بہرحال چوکی لگا کے اب آپ نے یہ ایک دن کا کر دیا۔ اگر آپ نے گھر کا کرنا ہے تو پہلے آپ چوکی لگائیں گے مسند پر، پھر اس کے بعد آپ کا گھر ہے تو گھر پہ بھی اسی طرح آپ کا رائٹ سائڈ پر سیدھے ہاتھ پہ جو کونا بنتا ہے اس پہ آپ دم کریں گے، پھونک ماریں گے، اس طرح چاروں طرف پھونک مار دیں۔ اب مدامت تو ظاہر ہم نے ساری زندگی کرنی ہے، روز ہی کرنی ہے، اس میں ناگا نہیں ہوتا۔ یہاں پر یہ کہ 40 دن پکا آپ نے یہ کرنا ہے کام، اس میں ناگا نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ بھئی آپ نے کسی دوسرے سٹی جانا ہے، شہر جانا ہے، آپ نے کہیں پر جانا ہے، تو پھر کوشش کریں کہ یہ عمل نہ کریں۔ جب آپ کو مطمئن ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے جو ہے نا وہ آپ 40 دن کہیں نہیں جانا، تو پھر آپ یہ عمل کریں، اس میں ناگا نہیں ہونا چاہیے۔ ناگا ہو جائے گا پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا، پھر ناگا ہو جائے گا پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ تو اب یہ ہے کہ 40 دن پورا آپ نے اس کے اوپر پڑھائی کرنی، آپ کی ہو گئی، بہترین چوکی لگ گئی، ایسی چوکی لگی ہے جو ناقابل تسخیر ہے۔ آپ دشمن کو بولیں، آپ جنات کو بولیں، اس کو بولو توڑو، اس کو توڑ کے دکھاؤ، تمہارا باپ بھی نہیں توڑ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ ہوگا، اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس مسند کے اندر بیٹھے ہوئے، مریض آپ کے پاس آتا ہے، جتنا بھی خبیث، جتنا بھی اڑیل، کتنا بھی جنات خبیث ہوگا نا، وہ آپ کے سامنے اچھل کود کرے گا، آپ کے سامنے نہیں، وہ آپ کو جو ہے نا وہ پریشان کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ میں اندر بیٹھا ہوا ہوں نا یہاں پہ، یہاں سے اس کو کوئی بھی نہیں نکال کے لے جا سکتا، جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی وہ اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہاں پر قید ہے، بند ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل بند ہوا ہے، تو آپ کے سامنے بالکل بھی وہ پریشان نہیں کرے گا، حرکت نہیں کرے گا۔ تو اب یہ کہ آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح کرنا۔ اب یہ مثال کے طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس آ گیا، اب اس کے اوپر حاضری والے جنات ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے اس نے اندر قدم رکھنا ہے وہ چیزیں حاضر ہو جائیں گی، وہ آپ کے سامنے معافی مانگیں گی، بھائی حضرت ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو۔ ان کو یہ علم ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں پر ہم نے قدم رکھ لیا اور کہاں ہم پھنس گئے۔ تو وہ آپ کی مسند پر، آپ کی مسند سے وہ جہاں آپ نے حصار لگا دیا وہاں سے وہ نہیں نکل پائیں گے۔ ان کے پاس ایک ہی رستہ ہوگا کہ وہ آپ کے قدموں میں گریں، آپ سے معافی مانگے اور آپ کو کہیں کہ بھائی اب ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ہتھولا رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جانے کے لیے جگہ نہیں بچے گی، کیونکہ آپ نے اس کے اوپر حصار لگایا، چوکی لگائی ہوئی ہے۔ اب یہ چوکی سے وہ کیسے نکلیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ 40 دن مسلسل حزب البعث شریف 120 روزانہ پڑھیں، 40 دن اسی نیت سے، یا آیت الکرسی 360 مرتبہ پڑھ لیں 40 دن، اور یہ سارے کتبی باموکل یہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا، 111 مرتبہ 40 دن۔ تو جیسے آپ روزانہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے دم کر دیں گے، چوکی لگ جائے گی اور مضبوط ترین چوکی لگ جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بالکل سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بندشوں کا کام ہی نہیں ہے آپ کی طرف۔ اللہ رب العزت آسانی عطا فرمائے گا اپنے کرم سے، فضل سے۔ دیکھیں یہ ویڈیو ساری اپلوڈ کی جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہے،
آپ کوشش کریں کہ ان کو لازمی شیئر کیا کریں۔ جب آپ اس نیت سے شیئر کریں گے کہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہے تو ایٹومیٹلی الحمدللہ یہ کہہ لو کہ نیکی کا بدلہ آپ کو کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ جب آپ نے نیکی کر دی ہے تو اس کے صلہ آپ کو ضرور ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو احباب بھی یہ عمل کریں گے، جن کے پاس بھی ویڈیو جائے گی، جب وہ عمل کریں گے، پڑھائیاں کریں گے اور وہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ان کو، تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔